آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امتیازی خصوصیت کی حامل 35 فصلوں کی اقسام کو ملک کے نام وقف کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار اس امر کو یقینی بنانے کی ٹھوس کوششیں کرے گی کہ سردی یا گرمی کی لہر اور سیلاب جیسی قدرتی آفات سے کوئی موت نہ ہونے پائے۔ سرکار نے کہا ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں 9 منتخبہ شعبوں میں 3 کروڑ 8 لاکھ ملازمتوں کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 87 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا سپلائی کے سلسلے کو وسعت دینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں زیادہ سرگرم ہونے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سمندری طوفان گلاب کمزور پڑ گیا ہے۔ بچاؤ اور امدادی کام انجام دینے کے لیے آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 0112397804 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امتیازی خصوصیات کے حامل 35 فصلوں کو قوم کے نام وقف کیا۔ زرعی تحقیق کی ہندوستانی کونسل کے اس پروگرام کا اہتمام ریاستوں، مرکزی زرعی یونیورسٹیوں اور کرشی وگیان کیندروں میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے رائے پور میں بایوٹک اسٹریس ٹالرنس کے نئے تعمیر شدہ قومی ادارے کو بھی قوم کے نام وقف کیا۔ یہ ادارہ بایوٹک اسٹریس، انسانی وسائل وغیرہ کے سلسلے میں بنیادی اور کلیدی تحقیق اور جستجو کے غرض سے قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر زراعت کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے مرکز کی طرف سے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے بہت سے اقدامات کا ذکر کیا۔ زرعی تحقیق کی ہندوستانی کونسل نے امتیازی خصوصیت والی فصلوں کی جو 35 اقسام تیار کی ہیں، وہ آب و ہوا میں تبدیلی اور ناقص غذائیت کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان فصلوں میں تغذیہ بخش خوراک کے اجزاء کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ان فصلوں سے آب و ہوا میں تبدیلی کے مسئلے سے بھی نمٹا جا سکے گا۔ ان فصلوں سے جن میں موتیا باجرہ، پھلیاں اور سویابین کی تغذیہ بخش قسمیں اور دوسرے کئی ایسے پیڑ پودے بھی شامل ہیں جن سے سوکھے کے حالات اور پودوں میں لگنے والی بیماریوں سے بھی نمٹنے میں مدد ملے گی۔ امتیازی خصوصیت کی حامل یہ فصلیں کچھ دیگر فصلوں میں ناقص غذائیت کے مسئلے سے بھی نمٹنے میں مددگار ثابت ہوں گی، جن کا انسانوں اور جانوروں کی صحت پر مضر اثر پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی وزراء سربانند سونووال اور ایل موروگن کو راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ دونوں پارلیمنٹ کی کارروائیوں کو تقویت بخشیں گے اور عوام کی بھلائی کے ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ہر ایک کارکن کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری پارٹی کو پڈوچیری سے راجیہ سبھا کا پہلا رکن جناب ایس سیلوا گناباتھی کی شکل میں مل گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پڈوچیری کے لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، جس کے ہم ممنون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اور پارٹی پڈوچیری کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرتے رہیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے انقلابی مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھگت سنگھ ایک عظیم مجاہد آزادی اور قوم پرست رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھگت سنگھ نے اپنی شجاعت اور بہادری سے بہت سے لوگوں کو جدوجہد آزادی میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم ان کی عظیم قربانی کے لیے ہمیشہ ان کی مرہون منت رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شہید بھگت سنگھ ہر ہندوستانی کے دل میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھگت سنگھ کی جرأت مندانہ قربانی نے بے شمار لوگوں میں حب الوطنی کی لو جلائی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار اس امر کو یقینی بنانے کی ٹھوس کوششیں کرے گی کہ ملک میں سردی یا گرمی کی لہر اور سیلاب جیسی قدرتی آفات سے کوئی موت نہ ہونے پائے۔ وہ آج نئی دلی میں قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی NDMA کے 17ویں یوم تاسیس کے موقع پر
منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے بندوبست کے حکام کے تحت آپدا متر رضاکاروں کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات کے ذریعے ملک کے 350 ضلعوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ماضی میں گجرات میں آئے زلزلے اور اڈیشہ میں آئے سمندری طوفان کے سبب ہونے والے نقصانات کو یاد کیا۔ الرٹ کے اعلیٰ ترین نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ ممکنہ قدرتی آفات کے سائنٹیفک مطالعے کی بنیاد پر نشان زد علاقوں میں مرکزی ٹیموں کی پیشگی تعیناتی کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ حکومت نے کہا ہے کہ 9 منتخب سیکٹروں میں رواں سال کی پہلی سہ ماہی یعنی اپریل تا جون 2021 میں کل ملازمتوں کی اندازن تعداد 3 کروڑ 8 لاکھ ہے۔ محنت اور روزگار کے وزیر بھوپندر یادو نے کل ملازمتوں سے متعلق سہ ماہی سروے QES کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2013-14 کے چھٹے اقتصادی سینسس میں ان شعبوں میں دی گئی 2 کروڑ 37 لاکھ ملازمتوں کی کل تعداد کے مقابلے QES میں یہ تعداد 3 کروڑ 8 لاکھ کے قریب ہے۔ اس سے 29% کے اضافے کا اظہار ہوتا ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 87 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ صرف کل ہی 1 کروڑ 2 لاکھ 22,000 ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں 201 دن کے بعد یومیہ نئے کیسوں کی تعداد 20,000 سے کم رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,000 سے زیادہ نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت کے مطابق روح بصحت ہونے والوں کی شرح 97.81% ہو گئی ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,000 سے زیادہ مریض روح بصحت ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 3 کروڑ 29,58,002 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 4,47,373 ہو گئی ہے۔ اب تک کل 56 کروڑ 57 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صرف کل ہی 13,21,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کو سپلائی چین کی بحالی کو وسعت دینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں مصروفیت میں اضافہ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا بھارت بزنس چیمپئنز کی افتتاحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ دونوں ملک کووڈ-19 بحران سے بحالی کے لیے متحد ہیں اور برآمدات کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معیشت کی تعمیر نو اور تشکیل نو میں تیزی لانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں جبکہ حکومت نے بھارت کو سپلائی چین کا ایک عالمی مرکز بنانے اور معیشت کو مستحکم کرنے کا کام شروع کیا ہے، بھارت عالمی ویلیو چین میں شامل ہونے کے لیے اپنے کلیدی تجارتی ساجھیدار آسٹریلیا کو شریک کرنا چاہے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کل کہا ہے کہ گرداوی طوفان گلاب ہوا کے کم دباؤ میں بدل کر کمزور پڑ گیا ہے۔ IMD نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہوا کا گہرا کم دباؤ کل شام 5:30 بجے کم دباؤ میں بدل کر کمزور پڑ گیا اور یہ شمالی تلنگانہ، جنوبی چھتیس گڑھ اور ودربھ سے متصل علاقوں پر مرکوز ہے۔ اس سے قبل آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں محکمہ موسمیات کے طوفان سے متعلق الرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے قومی آفات سے نمٹنے والی فورس NDRF کے ڈائریکٹر جنرل ستیہ نارائن پردھان نے بتایا کہ امدادی اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے اڈیشہ میں 13 ٹیموں کو جبکہ آندھرا پردیش میں 5 ٹیموں کو تعینات کیا گیا تھا۔ افغانستان کا بینکاری نظام ٹھپ ہونے کے قریب ہے۔ افغانستان کے اسلامی بینک کے چیف ایگزیکٹو سید موسیٰ کلیم الفلاحی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی مالی صنعت ایک طرح سے بحران کا شکار ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امتیازی خصوصیت کی حامل 35 فصلوں کی اقسام کو ملک کے نام وقف کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار اس امر کو یقینی بنانے کی ٹھوس کوششیں کرے گی کہ سردی یا گرمی کی لہر اور سیلاب جیسی قدرتی آفات سے کوئی موت نہ ہونے پائے۔ سرکار نے کہا ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں 9 منتخبہ شعبوں میں 3 کروڑ 8 لاکھ ملازمتوں کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 87 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا سپلائی کے سلسلوں کو وسعت دینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں زیادہ سرگرم ہونے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔